کلام خدا میں سے آج جو ہم سیکھیں گے وہ سیکھیں گے ہم ایمانداروں کا عقیدہ جو ان سے وہ سیکھ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جو زبور 23 ہے یہ آپ کا ایمانداروں کا عقیدہ ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو خدا قدوس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی 5 آیات کو ہم نے جو ہے وہ سیکھا ہے۔ آج اس کی 6 آیت کو جو ان سے خدا قدوس نے چاہا تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمارا ایمان جو ان سے ہمیں کس منزل تک جو ان سے وہ لے کر پہنچتا ہے۔ ہم جب زبور 23 کی 6 آیت کو دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں سے ہمیں یوں سیکھنے کو ملتا ہے، لکھا ہوا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ یہوہ کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اگر آپ اس کو کلام خدا کو سنیں جو داؤد نبی نے جو ان سے بیان کیا ہے، تو یہاں پہ 6 آیت میں 3 چیزوں کے متعلق آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ان 3 چیزوں کو جب آپ سمیٹتے ہیں تو آپ کو 2 چیزیں آپ کی زندگی کے متعلق آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک وہ زندگی جو پہلی زندگی ہے جو کہ ابدی زندگی نہیں ہے، اور دوسری وہ زندگی جو کہ ابدی زندگی ہے۔ آئے ہم اس آیت کو پھر سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ آج تک شاید ہم کلام خدا کو محض پڑھتے چلے آئے، ہم نے خدا کے کلام کو سننے کی جو ہے جستجو نہیں کی۔ آئے ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے خدا کے روح سے سنتے ہیں کہ خدا کا روح ہمیں کیا سنانا چاہتا ہے۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ یہوہ کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ 2 چیزیں آپ کو جو ان سے پہلی زندگی کے اندر خدا قدوس کی طرف سے داؤد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تمام زندگی جو ان سی ہے، جو آپ پہلے دن سے لے کر قبر میں اترنے تک بسر کریں گے۔ داؤد نبی کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ آئے خدا، آئے میرے خالق، بھلائی اور رحمت جو آپ کا خاصہ ہے تمام عمر میرے ساتھ یہ رہے گی، اور یہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ جب بھلائی اور رحمت تمام عمر میرے ساتھ رہے گی تو جو ابدی زندگی میں حاصل کروں گا میری سکونت آپ کے گھر میں ہوگی۔ یہ ہے وہ ایماندار کا عقیدہ جو زبور 23 باب کی 6 آیت آپ کو بیان کرتی ہے۔ شاید آپ نے آج تک اس کو اس طریقے سے نہ کبھی جانا ہو نہ کبھی سیکھا ہو کہ آپ کی دونوں زندگیاں آپ کے ایمان کا اعادہ کر رہی ہیں۔ اس آیت میں کوئی ایک ایسی آیت جس کے اندر یہ دونوں زندگیاں آپ کی بیان کی جا رہی ہیں۔ کلام خدا ہمیں اس آیت کے ذریعے سے ہماری دونوں زندگیوں کے ایمان کا اعادہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ رب قدوس نے اگر چاہا اور کوئی اور آیت خدا قدوس کے کلام میں دونوں یہ زندگیوں کے اعادہ کر رہی ہو تو خدا قدوس ہمیں ضرور سکھائیں گے، لیکن اس آیت کے ذریعے سے آپ کی موجودہ زندگی اور آنے والی زندگی دونوں کی پیش بندی کی گئی ہے۔ جب اس کو آپ دیکھتے ہیں بھلائی اور رحمت، یہ وہ 2 ساتھی ہیں آپ کی زندگی کے
جو آپ کو زندگی میں ضرورت ہے جن کی، لیکن ہم نے اپنی ضرورتوں کے لیے دنیاوی مال و دولت کو اپنے گرد سمیٹا ہے۔ مال و دولت آپ کی زندگی کا جز تو ہے لیکن کل نہیں، حصہ تو ہے لیکن آپ کو مکمل نہیں کر پاتا، آپ کی زندگیوں میں پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں دور نہیں کر سکتا۔ خدا کی رحمت، خدا کی بھلائی، اگر یہ آپ کی زندگی کا خاصہ ہوں، اگر یہ آپ کی زندگی کے کمپینینز ہوں، اگر یہ آپ کی زندگی کے ساتھ منسلک ہو جائیں، تو آپ کی زندگی جو سی ہے محض چند دن نہیں، محض چند سال نہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ آئیں ایک دفعہ پھر سے آیت کو دیکھیں۔ لکھا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر، all the days of my life۔ آئے نادان، تو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تیرا ایمان کیا ہے؟ داؤد نبی اپنے ایمان کا اعادہ کرتے ہیں کہ عمر بھر، محض چند ساتوں کے لیے نہیں، محض چند سالوں کے لیے نہیں، محض چند عرصے کے لیے نہیں، خدا قدوس آپ کی رحمت، آپ کی بھلائی عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ یہ ہے وہ ایماندار کا عقیدہ جب وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کی بھلائی، خدا قدوس انسان کی طرف سے بھلائی نہیں، آپ کی طرف سے بھلائی مجھے چاہیے۔ جب میں آسودہ ہوں تو میرے ساتھ بھلائی رہے، قدم قدم پر یہ بھلائی میری رہنمائی کرے، میں آسودگی میں آپ کو بھول نہ جاؤں۔ آج آپ خدا سے روتے ہیں، التجا کرتے ہیں، جب خدا آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، آپ کو امتحان میں ڈالتے ہیں، آپ کا امتحان لیتے ہیں، تو آپ گھٹنوں کے بل آ جاتے ہیں، آپ جھک جاتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، خدایا میرے پہ سے مصیبت ہٹا لے۔ خدا کی بھلائی آپ کے بھلے وقت کے لیے ہے، خدا کی رحمت آپ کے برے وقت کے لیے ہے۔ کاش ہم یہ جان سکتے کہ بھلائی اور رحمت برے اور بھلے دونوں وقتوں میں عمر بھر ساتھ ساتھ رہیں گی۔ کتنے لوگ جو ان سے ہیں یہ اس زبور کا ورد کرتے ہیں لیکن بھلائی اور رحمت تک کو نہیں جان پاتے۔ خدا کی بھلائی آپ کے بھلے وقت میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کی رہنمائی کرتی ہے، آپ کی آسودگی میں اضافہ کرتی ہے، آپ کی قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے۔ اور جب آپ کبھی گر پڑتے ہیں، جب آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، جب آپ گناہ کرتے ہیں، حکم مدولی کرتے ہیں، خدا سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو خدا کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے، آپ کے ان گرے قدموں کو سہارا دیتی ہے، آپ کو پھر سے اٹھا کھڑا کرتی ہے۔ اگر آپ کبھی گر بھی پڑیں تو گرے نہ رہیں گے۔ ابھی آپ نے زبور کے اندر گایا، زبور 37 میں، خدا کی بھلائی آپ کی آسودگی میں، خدا کی رحمت جب آپ کی تکلیف ہو۔ یہ وہ دو ساتھی ہیں، انہیں اپنا لیں۔
انہیں اپنے ایمان کا حصہ کر لیں، عمر بھر آپ خدا کی بھلائی اور رحمت سے محروم نہیں ٹھہریں گے۔ ان ساتھیوں کی خدا کی بھلائی، خدا کی رحمت کے ساتھ کی مدت آپ دیکھیں، آپ کی عمر بھر کی مدت ہے۔ کوئی ایسی چیز جو آج تک آپ نے اپنے زور بازو سے لی ہو یا آپ کو دی گئی ہو، وہ آپ کے پاس ہمیشہ تک قائم رہی ہو۔ کس بات پر آپ کا بھروسہ ہے؟ کس بات پر آپ خدا کو چھوڑ کر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں؟ ساری عمر آپ اپنی ہڈیوں کو رگڑتے ہیں، ساری عمر آپ ہڈیوں کو دکھ دیتے ہیں، ساری عمر آپ مشقت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اس خدا کے کلام کو اپنا لیں، آپ کی ساری عمر کے لیے خدا کی بھلائی، خدا کی رحمت آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ داؤد نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمیں اپنی عادات کو چینج کرنا ہوگا۔ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیاوی باتوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہمیں عبادت کے لیے بیٹھنا ہو، اسے چھوڑ دیں گے، دنیا کے کام کو امپورٹنس دیں گے۔ ایک شخص نہیں، ہر شخص یہ کرتا ہے۔ اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کو پرکھیں۔ افسوس کلیسیا کو رسولوں کا عقیدہ پڑھا دیا گیا جو کہ ایمانداروں کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو یہ سمجھ نہیں آ پائی کہ ایماندار کا عقیدہ ہے کیا، اس کی عمر بھر کی کمائی ہے کیا۔ یہ دو خدا کے رحمتیں، یہ دو خدا کی بخششیں آپ کی عمر بھر کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ اور یہ اگر آپ کے ساتھ منسلک ہو گئی تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ جو ابدی زندگی جس کے آپ متلاشی ہیں، خدا کے ساتھ سکونت کر پائیں گے۔ اور اگر یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ نہ ہوئیں، آپ کی اس زندگی میں بھی دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں معجزن رہیں گی، اور اگلی زندگی خدا کے گھر میں آپ کی سکونت نہیں ہوگی۔ آئیں اس آیت کو ایک دفعہ پھر سے دیکھیں اور اپنے ایمان کا اعادہ کریں۔ یقیناً شیورٹی ہے، سرٹینٹی ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ یہوہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا۔ کیوں نہیں آپ کو سمجھ آتی کہ یہ جو شیورٹی ہے یہ داؤد نبی نے اپنے منہ سے خدا کے روح کی ہدایت سے آپ کو پہنچائی ہے؟ کیوں نہیں آپ کو کلام پہ یقین آتا؟ کیوں آپ اپنے زور بازو پر یقین رکھتے ہیں؟ کیوں آپ خدا کے کلام کو چھوڑ کر اپنے زور بازو سے اپنے لیے بھلائی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن وہ بھلائی آپ کا ساتھ نہیں رہے گی، وہ وقتی طور پر آپ کو آسودگی بخشتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی پریشانی دوبارہ سے نمودار ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں یہ تجربے بار بار نہیں آئے؟ کیا آپ نے آسودگی حاصل کرنے کے بعد
फिर से आप गिरे नहीं। खुदा की आसूदगी, खुदा की रहमत अगर ये आपके साथ होंगी तो उम्र भर ये आपका साथ देती रहेंगी, आपके कमी नहीं होने पाएगी। दाऊद नबी फरमाते हैं यकीनन आपने साथी देख लिए, खुदा की भलाई, खुदा की रहमत, मुद्दत देख ली, उम्र भर सर्टेनिटी, एश्योरेंस। दाऊद नबी फरमाते हैं, और ये दाऊद नबी ने ऐसे नहीं फरमाया, मसाया जब जमीन पर आते हैं वो आपको ये श्योरिटी जो दाऊद नबी ने कही है वो देते हैं। आए हम देखें यूहन्ना रसूल की इंजील 14वें बाब में और उसकी पहली 3 आयत को देखें। मसाया आपको श्योरिटी देते हैं। लिखा है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। कौन सी श्योरिटी आपको और चाहिए? ऐसे नहीं दाऊद नबी कह रहे। क्या है ये हवा खुदा ना सिर्फ आपकी भलाई रहमत मेरी उम्र भर साथ रहेगी, बल्कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं दफना दिया जाऊंगा और आप आएंगे, मैं जिंदा किया जाऊंगा और आपके साथ सुकूनत करूंगा। हम इसको देखेंगे कि ये दाऊद ने श्योरिटी क्यों दी, क्यों हमें ये जो उनसे बयान किया गया है। कलाम खुदा बयान करता है कि जब आप यहोवा खुदा एक दूसरे के साथ होंगे, ना कोई गम होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई तकलीफ होगी। क्यों अपनी जिंदगी को मुसीबत में रख रहे हैं? क्यों खुदा के कलाम को छोड़ते हैं और अपने लिए आसूदगी ढूंढते हैं? खुदा के कलाम को थामे, आसूदगी तो कलाम के अंदर है। कलाम को अपना साथी बना लें, आसूदगी आपकी कायम रहेगी। और जब कभी आप इम्तिहान में गिरे, जब कभी आपको इम्तिहान में डाला गया, खुदा कुदूस की रहमत आपको साथ देगी। आए हम देखें कि इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो भलाई के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका इंग्लिश में गुडनेस जो है तर्जमा किया गया है, ये इब्रानी ज़बान के लफ्ज, उसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H2896 है और ये लफ्ज है टोब, जो भलाई है खुदा की, जो पहला साथी है। ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज टोब है, जिसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H2896 है, जिसका मतलब है खुदा की वो भलाई जो आपका साथ देती है। ऑल द गुडनेस, चीयरफुलनेस जो आपके साथ रहेगी, ग्रेशियसली, काइंडली, ये काइंडनेस है खुदा की। जो लफ्ज रहमत जिसकी उर्दू की गई है, जिसको इंग्लिश में मर्सी भी कहा गया है, जिसको इंग्लिश में लविंग कमिटमेंट भी इस्तेमाल किया गया है। ये जब भी खुदा की रहमत होती है, खुदा की रहमत उस वक्त होती है जब खुदा का अहद
آپ کے ساتھ قائم ٹھہرتا ہے کہ میں تجھے گرنے نہیں دوں گا، میں تجھے رہائی دوں گا. اس لیے یہ لونگ کمٹمنٹ ہے. اور اس کے لیے عبرانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حسد استعمال ہوا ہے. آج ہم مختصر طور پر اس گریس مرسی کو یونانی اور عبرانی زبان میں مختصر طور پر دیکھیں گے. اس کے لیے اردو میں فضل بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، جس کی انگلش میں ترجمہ گریس کیا گیا. اس کے اوپر مکمل طور پہ کہ فضل کیا ہے اس کو آپ یوٹیوب کے اوپر دا لیونگ ورڈ آف یہوہ UK چینل کے اندر دیکھ سکتے ہیں. یونانی زبان کے اندر جو گریس ہے، جو فضل ہے، اس کو یونانی زبان کی اسٹرانگ کنکارڈنس G5485 میں جو لفظ استعمال ہوا ہے خاریس ہے. خاریس 156 مرتبہ 147 آیتوں میں استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ وہ خدا کی رحمت ہے، یہ وہ خدا کی بخشش ہے جو آپ کی زندگی میں اثر کرتی ہے. یہ وہ فیور ہے، یہ وہ گفٹ ہے جو آپ کو مہیا کی گئی ہے. خریس جو یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کو جب آپ عبرانی زبان میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کورسپونڈنگ عبرانی ہیبرو ورڈ کیا ہے تو آپ کو خین لفظ نظر آتا ہے. اور یہ خین لفظ جو ہے یہ اسٹرانگ کنکارڈنس اس کی H2580 ہے. اور خین لفظ جس کا انگلش میں ترجمہ گریس کیا گیا، اردو میں فضل کیا گیا، یونانی اس کی خاریس ہے. خین عبرانی زبان کا لفظ 69 مرتبہ 67 آیتوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ فضل ہے، یہ گریس ہے، یہ وہ بخشش ہے جو خدائے قدوس کی طرف سے آپ کو مہیا کی گئی ہے. یہ گفٹ ہے، یہ وہ فیور ہے جو آپ کو دیا گیا. اسی طریقے سے جو رحمت ہے جس کو مرسی کہا گیا ہے، اس کا یونانی لفظ الیوس ہے جس کی اسٹرانگ کنکارڈنس G1656 ہے. یہ وہ خدا کا رحمت ہے، بخشش ہے، کمپیشن ہے آپ کے لیے جو خدا نے آپ کو دی ہے جب آپ گناہ میں گرتے ہیں، دلدل میں ہیں، موت کا مزہ چکھنے کو ہیں اور خدا آپ کو رہائی دیتے ہیں. الیوس کی جب آپ کورسپونڈنگ ہیبرو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو خیسد لفظ ملتا ہے. اور یہ خیسد لفظ جو ہے اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس H2617 ہے. اب یہ ہم کیوں جان رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کو جاننے کا؟ اس لیے کیونکہ کلیسیا کو گمراہ کیا گیا. کلیسیا کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو مرسی ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ جو فضل ہے خدا کا، یہ جو تحفہ ہے خدا کا، یہ جو بخشش ہے خدا کی، یہ مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد عنایت ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو ہم تفصیل سے سیکھ چکے ہیں. آج ہم اس کو مختصر طور پر دیکھیں گے کہ خدا کا فضل کیا واقعی کلام خدا میں یہ سکھاتا ہے کہ یہ مسیح کی مصلوبیت کے بعد سے اس کا آغاز ٹھہرتا ہے. ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ خاریس اور الیوس گریس اور مرسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں یونانی زبان میں.
اور خین اور خیسد یہ عبرانی زبان میں گریس اور مرسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ فضل سے مراد کیا ہے۔ فضل خدا کا وہ تحفہ ہے، خدا کی وہ بخشش ہے، خدا کی وہ رحمت ہے جس کے آپ مستحق نہیں ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے میں دہراؤں گا، خدا کی وہ بخشش، خدا کی وہ رحمت، خدا کا وہ فضل، وہ تحفہ جس کے آپ مستحق نہیں ہیں، خدا نے اس کو آپ کو دیے۔ یہ خدا کی ان میرٹڈ فیور ہے، آپ کا حق نہیں تھا، یہ خدا کی طرف سے ان میرٹڈ ہے۔ یو آر ناٹ ان میرٹ کہ آپ کو یہ دیا جاتا۔ اسی لیے پالوس رسول اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ شخص نہ بول اٹھے کہ خدا کی یہ رحمت، خدا کا یہ فضل، میں اس کا حقدار تھا۔ آئے ہم افسیوں 2 باب کی 8ویں آیت میں چلیں۔ افسیوں کا خط 2 باب جب اس کی 8 آیت میں آتے ہیں تو آپ کو یہ بتاتا ہے خدا کا کلام کہ یہ خدا کا فضل، خدا کی بخشش جس کے آپ حقدار نہیں تھے، آپ پر خدا نے عنایت کی ہے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے افسیوں 2:8 کے اندر، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے، تمہارا ایمان تھا کہ خدا، یہ ایماندار کا عقیدہ جو داؤد نبی نے زبور 23 کے 6 آیت میں، یہ وہ 2 ساتھی ہیں خدا کے جو بیان کیے ہیں، جن کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی میں جب آسودہ ہیں تو آسودگی برقرار رہے، اور اگر گر پڑیں تو وہ اٹھا کھڑا کریں۔ پالوس رسول بڑے واضح طور پر افسیوں کی کلیسیا کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے، وہ نئے عہد نامے کو نہیں بیان کر رہے، نئے عہد نامہ کا تو وجود ہی نہیں اس وقت۔ پالوس رسول اس ایمان کا اعادہ کر رہے ہیں، اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں جس کو آج آپ کھولنے سے انکاری ہیں، اور آپ کے پادری کہتے ہیں کہ نئے عہد نامہ کو پڑھیں۔ شاگردوں کے پاس نیا عہد نامہ تو موجود نہیں تھا، وہ تو بیان ہی پرانے عہد نامے سے کرتے تھے۔ یہ ہے وہ آپ کا چرواہا جو آپ کو خدا کے کلام سے دور کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے افسیوں 2 باب کی 8ویں آیت کو، تو وہاں پہ بڑے واضح طور پر جو لفظ آپ کو بیان کیا گیا فضل، اسی لفظ کو خین و خیسد کہا گیا ہے۔ عبرانی زبان کے اندر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو خین و خیسد لکھا ہوا ہے، اور اس کو آپ دوسرا یوحنان رسول کی انجیل 1 باب کی 3 آیت کے اندر بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا یوحنان رسول کی انجیل 1 باب اور اس کی 3 آیت۔ میں تمام حوالوں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس طریقے سے ہمارا وقت جو ان سے بہت لگ جائے گا، اس لیے میں حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ بعد میں اس کو دیکھ سکیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ خدا کا فضل، خدا کی یہ رحمت کیا ابد سے ہے، کیا شروع سے ہے،
یا جیسا کہ آج شیطان کے پادری آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ مسیح کے مصلوبیت کے بعد آپ پر ہوا ہے، آئیں کلام خدا سے ہم دیکھیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ خدا کا خاص ہے، یہ خدا کا فضل اور خدا کا رحمت؟ کیا یہ خدا کی فضل اور خدا کا رحمت ابتدا سے نہیں ہے؟ کیا شروع سے نہیں ہے؟ کیا یہ خدا کا کریکٹر نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم یرمایہ نبی کی کتاب 9ویں باب میں آئیں گے۔ میں پھر سے کہوں گا تمام حوالے نہیں پڑھیں گے، یرمایہ نبی کی کتاب 9واں باب اور اس کی ہم 23 اور 24ویں آیت دیکھیں گے۔ کلام خدا میں یرمایہ 9 باب کی 23-24ویں آیت میں یوں سکھاتا ہے، یہ حوا یوں فرماتے ہیں، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔ یہ حوا خداوند یوں فرماتے ہیں کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی یہ حوا ہوں جو دنیا میں شفقت اور عدل اور راست بازی کو عمل میں لایا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، یہ حوا فرماتے ہیں۔ یہ جو آپ نے 23ویں آیت دیکھی ہے، اس کو جب آپ دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں کی کتاب پہلے باب کی 31ویں آیت کو، تو وہاں پہ آپ کو پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا میں کو یہی بتاتا ہے کہ خود نہ فخر کرو۔ آج آپ کرتے کیا ہیں؟ آج ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم فخر کرتے ہیں، ذرا سی کوئی چیز ہم حاصل کر پاتے ہیں، دوسروں کو جتا جتا کر بتاتے ہیں۔ آئے ندان تو کس برتے پہ ہے؟ تو کس طرح یہ جتاتا ہے کہ تیرے زور بازو نے تجھ کو یہ دیا ہے؟ تو کس طرح دوسرے کو حقیر جانتا ہے؟ تیرے سے یہ تیری آسودگی لے لی جائے گی، تو پھر سے اتھا گڑھے میں جائے گا، تب تو جانے گا کہ تیرے خدا نے تجھے آسودگی بخشی تھی۔ اور اگر تیرے خدا نے اس آسودگی کو تجھ میں قائم رکھنا ہے تو اس آسودگی کو اپنی زندگی کا حصہ ٹھہرا دے۔ کلام خدا بڑے واضح طور پہ ہمیں یرمایہ نبی کی بابت فرما رہا ہے۔ یہ حوا یوں فرماتے ہیں، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے۔ صرف اتنا فخر کر کہ تو یہ حوا کو جان گیا ہے، صرف اتنا فخر کر کہ یہ حوا تیرے ساتھ ہیں، کہ میں ہی یہ حوا ہوں جو دنیا میں شفقت اور عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، یہ حوا فرماتے ہیں۔ یہاں پہ جو شفقت ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عبرانی زبان کا، وہ خیسد استعمال کیا گیا ہے۔ انگلش میں مرسی، لونگ کمٹمنٹ۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے زبور 117 کے اندر، اور اس کی یہ کلام خدا کا واحد زبور ہے جو کہ محض 2 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ زبور 117 اس کی دونوں آیات کو ہم پڑھیں گے۔ آئے قوموں سب یہ حوا کی حمد کرو، آئے امتوں سب ان کی ستائش کرو، دیکھو ہم پر ان کی بڑی شفقت ہے اور یہ حوا
کی سچائی ابدی ہے، یہ حوا کی آمد کرو، کیونکہ ہم پر ان کی بڑی شفقت ہے۔ یہ وہ شفقت ہے، یہ وہ مرسی ہے، یہ وہ خیسد ہے جس کو بیان کیا گیا۔ یہ ابد سے ہے اور یہ ابد تک ہے۔ داؤد نے ایسے نہیں فرما دیا، داؤد نبی ایسے نہیں زبور 23 باب کی 6 آیت میں آپ سے کہہ رہے، وہ ایسے نہیں بیان کر رہے کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی، کیونکہ وہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ ایماندار ہیں، ایمان ہے ان کا کہ خدا کی شفقت ابدی ہے، خدا کی رحمت ابدی ہے۔ ان دونوں کو انہوں نے اپنا ساتھی بنا لیا، یہ دونوں اب ان کی عمر بھر ان کے ساتھ ہیں۔ آئے ہم دیکھیں اس شفقت اور اس رحمت کی ابدیت کو۔ 130 زبور میں چلیں گے اور اس کی 17ویں 18ویں آیت کو دیکھیں گے۔ زبور 103 17ویں 18ویں آیت، کلام خدا بیان کرتا ہے، لیکن یہ حوا کی شفقت ان سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور ان کی صداقت نسل در نسل ہے، یعنی ان پر جو ان کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور ان کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ حوا کی شفقت کبھی بھی جو ان سے کلام خدا نے بیان ہی نہیں کیا کہ وہ مسیح کی مصلوبیت کے بعد آئی ہے۔ پالوس رسول نے کبھی بھی ایسا حوالہ نہیں دیا۔ یہ شیطان نے ان پادریوں کے منہ کے اندر یہ ڈالا ہے، اور یہ آپ کو یہ بتاتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے بھٹکی بھیڑ کی طرح چلتے ہیں۔ لیکن یہ حوا کی شفقت ان سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، آپ کی تمام عمر۔ کیا یہی داؤد نے 6 آیت میں نہیں بیان کیا؟ اور ان کی صداقت نسل در نسل ہے، کن کے اوپر؟ یعنی ان پر جو ان کے عہد پر قائم رہتے ہیں۔ میں ان کا عہد توڑتا ہوں، میں ان کے حکموں سے روگردانی کرتا ہوں، مجھے میرا پادری کہتا ہے حکم تیرے لیے نہیں ہے، یہ شفقت میرے پہ سے جاتی رہے گی، اور یہی وہ ریزن ہے آپ کی اسودگی آپ سے دور کر لی جاتی ہے۔ آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ اچھے بھلے میرے پاس مال و دولت جمع تھا، کہاں گیا؟ اچھی بھلی میری زندگی گزر رہی تھی، میں پھر سے کیسے اس مصیبت میں آ گیا؟ کیونکہ آپ نے بے جا فخر کیا، آپ نے یہ سمجھا آپ کے زور بازو نے آپ کو آسودہ کیا، آپ نادان ٹھہرے، خدا نے آسودگی آپ سے چھین لی۔ آج بھی لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں وہ رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مناجاتیں کرتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے، جب خدا نے اپنی رحمت جب وہ گرے ہوئے تھے ان پر صادر کی، آسودگی بخشی، خدا کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ میرا اور آپ کا بھی حال یہی ہے۔ کون کہتا ہے کہ خدا کی رحمت، خدا کا فضل، خدا کی بھلائی جو ان سے ازل سے ابد تک نہیں ہے؟ ان پر ہے جو ان سے ڈرتے ہیں، ان کے عہد پر قائم رہتے ہیں، ان کے حکم کو مانتے ہیں۔ بہت سارے حوالے ہیں، یشیاء 54:8 میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سارے حوالوں میں نہیں جاؤں گا۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ازل سے ابد تک ہے؟ کیوں کلام خدا مجھے یہ بار بار بتا رہا ہے کہ خدا کی یہ بھلائی، خدا کی رحمت، خدا کا فضل ازل سے ابد تک ان لوگوں پر ہے جو ان سے ڈرتے ہیں، جو ان کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ اس کا جواب کلام خدا دیتا ہے، کیونکہ خدا نے
जमीन और आसमान को फजल से पैदा किया है। खुदा ने जमीन और आसमान और उसके अंदर जो कुछ मौजूद है उनकी शफकत की वजह से है, उनकी मर्सी की वजह से है, उनके फजल की वजह से है। आए हम ज़बूर 136 को देखें। मेरी आपसे गुजारिश है इसको मुकम्मल तौर पे पढ़िएगा। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इसे मुकम्मल तौर पे पढ़ सकें। ज़बूर 136 कि हम चंद आयात को देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फजल अजल से अबदी क्यों है। हम इसकी 26 आयतें हम जो देखेंगे, छठी आयत से देखते हैं। लिखा है, उन्हीं का जिन्होंने जमीन को पानी पर फैलाया कि उनकी शफकत अबदी है। उन्हीं का जिन्होंने बड़े बड़े नयर बनाए कि उनकी शफकत अबदी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब कि उनकी शफकत अबदी है। रात को हुकूमत करने के लिए महताब कि उनकी शफकत अबदी है। किसने आपको कह दिया कि खुदा की शफकत जो उनसी है वो अबदी नहीं है? कलाम खुदा तो आपको ये नहीं सिखाता। कलाम खुदा तो आपको ये सिखाता है कि खुदा की फजल, खुदा का शफकत, खुदा की मर्सी, खैसत, खैन, हारिस, एलियोस, ये सारे का सारा अजल से अब तक है उन लोगों के लिए जो उनकी राहों को इख्तियार करते हैं और जो उनके हुक्मों को मानते हैं। ना सिर्फ खुदा ने आसमान, जमीन और उसके अंदर जो कुछ है उन पर अपना फजल किया, अपनी शफकत की, तभी वो कायम ठहरे हैं। और यही वो रीजन है कि आपको याद नहीं, मसाया ने कहा था आसमान और जमीन, ये शरीयत का एक नुक्ता और एक शोशा भी हरगिज ना टलेगा जब तक आसमान और जमीन न टल जाए। क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि ये शफकत से पैदा हो किए गए हैं, ये शफकत से बनाए गए हैं, और शफकत उनके ऊपर है जो खुदा के हुक्मों की पैरवी करते हैं। कैसे मुमकिन है कि शफकत और फजल जिसके बदौलत आसमान और जमीन और जो कुछ है उस पे वो बनाया गया, वो तबाह कर दिया जाए? अगर वो तबाह कर दिया जाए तो वो अहद जौन सा था वो जाता रहेगा। अगर शरीयत खत्म कर दी जाए तो फजल और शफकत कैसे रहेगा? क्योंकि आपने कलाम खुदा के अंदर ज़बूर 103 में वाज़े तौर पे पढ़ लिया कि उनके ऊपर है। किनके ऊपर है? जो उनके हुक्म को मानते हैं। और ये फजल और शफकत जौन सा है ये कंडीशनल है, ये कंडीशन कर दी गई है। आए ज़बूर 103 में दोबारा से पढ़ें और सीखें कि ये आसमान और जमीन क्यों कायम है, क्यों जौन से है आसमान और जमीन जौन से है खुदा ने अभी तक कायम रखा हुआ है? क्योंकि शरीयत कायम है। शरीयत जौन सी है कलाम खुदा के अंदर बयान की गई है कि इसको इसकी कायम इसलिए किया गया ताकि उनका फजल और शफकत जारी और सारी रह सके। जो लोग कहते हैं कि ये शरीयत आपके लिए नहीं है, वो आपसे शफकत और फजल को हटा रहे हैं। ज़बूर 103 में हम चलेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे इसको। ज़बूर की किताब 103 और उसकी जो आयत हमने देखनी है वो हमने देखनी है ज़बूर 103 की 17वीं और 18वीं आयत। लिखा है कलाम खुदा के अंदर, लेकिन यहोवा की शफकत उनसे डरने वालों
پر ازل سے ابد تک ہے، اور ان پہ یعنی ان پر جو ان سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو جھوٹ بولا گیا اس لیے تاکہ آپ خدا کی شفقت سے محروم ٹھہر سکیں۔ آپ کو اس لیے جھوٹ بولا گیا کیونکہ شیطان اس بات سے ڈرتا ہے کہ وہ اکیلا آپ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، اسے ساتھی چاہیے، اور وہ ساتھی ان پادریوں کے ذریعے سے آپ کو بناتا ہے تاکہ آپ خدا کے حکموں کو نہ مانیں، ان پادریوں کی مانیں، اور اس فضل اور سچائی سے جو ابدی ہے محروم ٹھہر سکیں۔ کیا آپ کو علم نہیں؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ پہلا فضل اور رحمت خدا نے کہاں کیا؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو وہ خدا کے حکم کی نافرمان ٹھہرے؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ وہ لباس تو ان کے اوپر شروع سے نہیں تھا، لیکن انہیں اپنی برہنگی نظر نہیں آتی تھی؟ کیوں نہیں آتی تھی نظر؟ کیونکہ وہ روحانی طور پر لباس سے ملبس تھے، روحانی لباس سے وہ ملبس تھے، اس لیے انہیں جسمانی لباس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جب وہ گناہ کرتے ہیں تو روحانی لباس ان پر سے سرک جاتا ہے، اتر جاتا ہے، خدا سے دوری ٹھہرتی ہے، اور انہیں اپنا ننگاپن نظر آتا ہے۔ یہاں پر پہلا خدا کا فضل، خدا کی رحمت انسان کے اوپر آپ کو نظر آتی ہے۔ خدا اب ان کے جسموں کو روحانی لباس سے تو نہیں لیکن چمڑے کے لباس سے ان کی برہنگی کو چھپاتے ہیں۔ کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے کہ خدا صرف یہیں پہ بس نہیں کرتے، ان کے ننگے بدنوں کو چمڑے کے لباس سے چھپا کر صرف بس نہیں کرتے، وہ اس شفقت کو، اس فضل کو ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہ ازل سے ابد تک ہے، اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ اسی وقت فرما دیتے ہیں۔ پہلی منادی خدا قدوس خود کرتے ہیں، پہلے مناد خدا قدوس خود ہیں۔ جب وہ منادی کرتے ہیں آدم اور حوا کو اور انہیں کہتے ہیں، اے عورت تیری نسل میں سے، تیری نسل میں سے ایک ایسا شخص آئے گا جو اس گناہ کے سر کو کچلے گا۔ اور یہ آپ پیدائش کی کتاب 30 باب کی 15ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ وہ پہلا ایونجلزم ہے، یہ وہ پہلی منادی ہے جو خدا قدوس نے خود کی ہے۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ آپ کو کہہ دیں کہ جاؤ تم جا کے میرے نام کی منادی کرو، اور خود انہوں نے وہ کام ہی نہ کیا ہو؟ خدا کبھی وہ ایسی چیز نہیں کہتے آپ سے جس کو پہلے آپ کو کر کے نہیں دکھاتے۔ خدا مناد بنے، جسم کی صورت اختیار کی، زمین پر آئے، منادی کی، اور تب جا کر آپ کو کہا جاؤ جا کر میرے نام کی منادی کر۔ کلام خدا آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ فضل ازل سے ابد تک ہے، آدم اور حوا پہ ہوا۔ یہ فضل جو ہے جاری اور ساری رہا۔ یہ فضل جو ان سے ابراہم پر ہوا، یہ فضل جو ان سے یٹخاق پر ہوا، یہ فضل یعقوب پر ہوا،
ये फजल बनी इसराइल पर हुआ, ये फजल मोशे पर हुआ, ये फजल यहोवा शाय पर हुआ, ये फजल यहोवा शाय जो नून के बेटे हैं, ये फजल मेरे पर हुआ, ये फजल आप पर हुआ। इसलिए क्योंकि खुदा का फजल खुदा का खासा है, तो इस खासे को अपना हमराही कर लें, इसको अपना साथी बना लें। दो ही साथी हैं, एक आपकी आसूदगी में आपका साथी और एक आपकी जब आप गिरते हैं उस वक्त का साथी। आसूदगी में साथी खुदा की भलाई, और आप जब गिरते हैं तो खुदा की रहमत। ये आपके ईमान का यादा जो 23 बाब की 6 आयत में ज़बूर में किया गया। दाऊद जो उनसे इसका यादा करते हैं, दाऊद जब गुनाह करते हैं उन पर खुदा का फजल होता है। आपका ब्याह जो उनसे है वो खुदा के फजल की मरहून मिन्नत है। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपको उसका हवाले में लेके चलूं। होशे नबी की किताब 2 बाब की 19 और 20वीं आयत को देख लीजिए। आप खुदा की दुल्हन उस वक्त ठहरते हैं जब खुदा आप पर ये फजल करते हैं। ये होशे नबी ने 2 बाब की 19वीं 20वीं आयत में आपको बता दिया था। कभी भी रसूलों ने, शागिर्दों ने नया नामा नहीं पढ़ा, क्योंकि वो तो मौजूद नहीं था। आज ये शैतान के हवारी जो पादियों का रूप अख्तियार करके आपके सामने खड़े होते हैं, आपको ये कहते हैं पुराने नामे की जरूरत नहीं रही, क्योंकि इल्म है पुराने नामे में जाएंगे वहां पे खुदा के हुक्मों को बयान किया गया। पुराने नामे में आएंगे वहां पे खुदा के फजल को अब्दी करार दिया गया। पुराने नामे में आएंगे इस फजल के लबादे को जो आपको उड़ाया गया है वो अयां हो जाएगा। कलाम खुदा के अंदर हर उस शख्स के ऊपर खुदा का ये फजल है जो खुदा से डरता है, जो खुदा का नाम लेता है, जो उनके हुक्मों को मानता है। ज़बूर 103 के अंदर देख लिया, 17वीं 18वीं आयत के अंदर। ज़बूर 86 में जाएंगे 5वीं आयत में, वहां पे भी आपको ये सीखने को मिलेगा। ऐसे नहीं दाऊद नबी कहते। आए ज़बूर 23वें की फिर से 6 आयत को देखें और देखें दाऊद नबी ने ईमान का यादा क्या किया है। कहते हैं यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगे और मैं हमेशा यहोवा के घर में सुकूनत करूंगा। मैं हमेशा यहोवा के घर में सुकूनत करूंगा। ये दाऊद ने किस तरह कह दिया, किस तरह उन्हें यकीन है। वो यकीन की वजह क्या है, कैसे ये वो यकीन से वो कह गए कि मैं यहोवा के घर में हमेशा रहूंगा। इस इत्मीनान की, इस एश्योरेंस की जो गवाही दी है दाऊद ने, कैसे दे दी है। कलाम खुदा कहता है कि तेरी जिंदगी तो बुखारात की मानिंद है। तो वो बुखार है जो फट जाएगा, जो खत्म हो जाएगा। याकूब की किताब 4 बाब 14वीं आयत में जाएं तो कैसे दाऊद कहते हैं कि सारी उम्र खुदा की भलाई, खुदा की रहमत मेरे साथ रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं, और जब मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, जब अदालत का वक्त आ पहुंचेगा, तो मैं यहोवा के घर में सुकूनत करूंगा। कलाम खुदा इसका जवाब देता है। यूहन्ना नबी की किताब 12वें बाब में जाएं, 26वीं आयत को देखें। 14वें बाब में आए, 19वीं आयत को देखें। कलाम खुदा आपको बयान करता है, मुसाया ने आपको ये श्योरिटी दी है। दाऊद नबी ने ऐसे नहीं किए बयान कर दिया, उन्होंने ऐसे नहीं इत्मीनान की गवाही दे दी, उन्होंने ऐसे नहीं जौन सा एश्योरेंस की विटनेस जारी की। मुसाया ने खुद इसको बयान किया है।
وہ کہتے ہیں جو کوئی جب آپ یوحنان 12:26 میں آتے ہیں تو کلام خدا میں دیکھتا ہوں اگر ہم اس میں جا سکیں، یوحنان کی کتاب 12:26 اور اس کے بعد 14:19 میں آئے، 14:19 میں دیکھ لیتے ہیں، کلام خدا بیان کرتا ہے، یوحنان نبی کی کتاب 14 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اور تمہیں کس نے کہہ دیا تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگے؟ میں مر گیا تھا، دیکھو اب میں جیتا ہوں، میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ کلام خدا میں ایک ایک حرف خدا کے روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے تاکہ میں اس سے تعلیم یافتہ ٹھہر سکوں۔ داؤد نبی نے ایسے نہیں کہا کہ میں عمر بھر یہوہ کے گھر میں سکونت کروں گا۔ کنڈیشنز ہیں دو، یہوہ کی بھلائی، یہوہ کی رحمت۔ اس کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ آپ کی اس زندگی میں بھی رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی، آپ کی اس زندگی میں بھی آسودگی آسودگی رہے گی، اور جب آپ اس زندگی سے کوچ کریں گے تو دوبارہ زندہ رہیں گے، دوبارہ جیتے رہیں گے، کیونکہ مسیح کا وعدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ میں جیتا ہوں اس لیے تم زندہ رہو گے، تم بھی جیتے رہو گے۔ جب آپ 12:26 کو دیکھتے ہیں یوحنان رسول کی انجیل، تو وہاں پہ لکھا ہے جو کوئی میری خدمت کرتا ہے، جو کوئی میرے پیچھے چلتا ہے، جہاں میں جاتا ہوں وہیں پہ وہ بھی آئے گا۔ آپ کو علم ہے کہ آپ یہوہ کے گھر میں سکونت کرنے والے ٹھہریں گے۔ جب تک یہ جسم جو فنا کی حالت میں بویا گیا ہے مر نہ جائے، بقا کا جامہ نہیں پہنے گا۔ اور وہ لوگ جو کہ یہوہ خداوند کی آمد پر زندہ ہوں گے، ان کے جسم ایک پل میں تبدیل کر دیے جائیں گے، فانی جسم اتارا جائے گا اور وہ بقا کا جامہ پہنیں گے اور بادلوں میں اڑ کر اپنے خدا کا استقبال کریں گے۔ ویری سمپل، ویری پلین کلام خدا نے اس کو سکھایا ہے کہ یہ شورٹی کس طرح دی گئی ہے۔ عبرانیوں کے خط 9 باب کی 8ویں 24ویں آیت میں جائیں، اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا کہ کیوں آپ یہوہ کے گھر میں رہیں گے۔ عبرانیوں کی کتاب 10ویں باب کی 19 سے 25ویں آیت میں اس کو بیان کیا گیا۔ آئیں میں اور آپ اپنے ایمان کا نئے سرے سے اعادہ کریں، میں اور آپ نئے سرے سے اس زبور کو سیکھنے والے ٹھہریں، تاکہ میں اور آپ نہ صرف اس زندگی میں جو کہ فانی زندگی ہے اس میں خدا کی بھلائی، خدا کی رحمت کو اپنا ساتھی ٹھہرا سکیں، بلکہ یہ پکار اٹھیں اس شورٹی کے باعث، اس اطمینان کی گواہی کے باعث جو مسیح نے مجھے دی ہے، کیونکہ میں زندہ ہوں تو بھی جیتا رہے گا۔ میں پکار اٹھوں، یقیناً میں یہوہ کے گھر میں ہمیشہ سکونت کروں گا۔ خدا قدوس ہر اس شخص کو جو خدا کے حکموں پہ چلتا ہے، خدا کے حکموں کو مانتا ہے، اپنی زندگی کا گہوارہ بناتا ہے، اپنی برکتوں سے مالا مال ٹھہرائیں گے۔ آمین۔